سر بات کر لیتے ہیں ملک ریاض صاحب کی. سنا ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کو ایک خط لکھا ہے معافی کا. اچھا اس میں پھر میرے ایک دوست کو ڈسکس مجھے کرنا پڑے گا. یہ نا خبر اعزاز سید نے دی ہے. جی بتائیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک ریاض نے فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جی جناب سید عاصم منیر صاحب کو ایک خط لکھا جون میں پہلا خط لکھا اور انہیں کہا جی کہ میں معافی چاہتا ہوں اور میرے حوالے سے جو تحفظات ہیں اداروں کو اور حکومت کو مجھے صفائی کا موقع دیا جائے اور میں اس طرح کا نہیں ہوں, میں اچھا بچہ بن جاتا ہوں جب کوئی چاہے, جب کوئی یہ میں ویسے تو انہوں نے کہا کہ مجھے موقع دیا جائے اور میں اچھا پھر ایک اور خط لکھا, اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. اس کے بعد کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. ہاں جون والے خط کے بعد تو آپ کے سامنے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. جی بالکل کریک ڈاؤن شروع ہو گیا, گرفتاریاں شروع ہو گئی. اب پتہ چلا ہے کہ ایک اور خط لکھ دیا, دوسرا خط لکھ دیا. دوسرے خط میں بقول جو ہے رپورٹر صاحب جو رپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں شہداء جو ہیں پاک فوج کے ان کے لیے 3000 کنال جگہ جو ہے وہ میں دینا چاہتا ہوں ایز اے گفٹ کیا لیں. اب اس کو اب یہی تو میرا سوال ہے کہ اس کو کیا کہیں, کیا سوچیں, یا سمجھ لیں آپ یہ گفٹ بارٹر سمجھ لیں یا ان کی یہ عادت سمجھ لیں کہ آپ اس طرح کی آفرز کر کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے تو آپ کنونس کر لیتے ہیں. اچھا ساتھ میں انہوں نے ہاں ایک جو پہلو مثبت پہلو وہ یہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ مجھے جو ہے نا موقع دیا جائے اور میرے کیسز ختم کیے جائیں اور ہمیں جو ہے نا پاکستان آنے کا موقع دیا جائے اور میں جو ہے نا ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, یہ انہوں نے کہا. تو ساتھ وہ 3000 کنال کی آفر کر دی ہے, اور بھی کچھ آفرز ہوں گی, ابھی میں نے وہ پورا سنا نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہے وہ نہیں ان دیکھیں نا فیلڈ مارشل ان کا تو یہ کیس ہی نہیں ہے, رائٹ, ان کا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے. اپیل تو ان کے پاس ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو ڈیل انہوں نے تو نہیں کرنا, رائٹ, اس کے لیے تو محکمے ادارے ہیں. ہاں پروسیجر البتہ یہ بھی انہوں نے کچھ نام اس میں ڈسکس کیے تھے کہ کچھ لوگ کچھ اداروں کے ہیڈز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے ملک ریاض کو, وہ آئیں یہاں پہ اور آ کے جو ہے نا وہ ملک کی خدمت کریں. اچھا ٹھیک, ملک کی خدمت کریں, صفائی پیش نہ کریں. ملک کی خدمت, اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ ایک سربراہ کا نام لیا ایک ادارے کے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کو معافی دی جائے اور اور ان پہ جو سختی ہے وہ جاری رکھی جائے اور ریکوری کی جائے جو قومی خزانے کا پیسہ ہے. وہ یہ ڈفرینٹ اداروں کے ہماری جو مختلف ادارے ہیں ان کے سربراہوں کے نام اوپینین مکس ہیں. انہوں نے تو کچھ نام بھی لیے کہ فلاں ادارے کے سربراہ نے کہا کہ ان کو معافی دینی چاہیے, فلاں نے بھی کہا دینی چاہیے, لیکن فلاں بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے اس کے سربراہ نے کہا کہ نہیں دینی چاہیے. سر وہ فلاں امپورٹنٹ کون سا ادارہ ہے نام بتا دیں یار. MIA صحیح ہے, میں وہ نام لے لیتا ہوں, وہ ضروری غیر ضروری نام ہے نا. آپ کی کیا اوپینین ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بار بار لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور یہ ہر دور میں آپ اس طرح کر کے ملک سے باہر چلے جائیں اور کبھی آپ منہ کر لیں سندھ کی طرف, جب ادھر جو ہے وہ دوسری حکومت آتی ہے پھر آپ جا کے واصف علی زرداری کے ساتھ ساز باز شروع کر دیں. جب ادھر ہو تو اس سے پہلے آپ ادھر نون لیگ کے ساتھ کرنا شروع کریں, ان دونوں پہ برا وقت آئے, پھر آپ PTI کے ساتھ چلے جائیں, پھر عمران خان کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل آ جائے, القادر ٹرسٹ کا اسکینڈل آ جائے. اب یہاں پہ ایک اور بھی ریومرز ہیں کہ انہوں نے لاہور میں کئی ایکڑز پہ بلاول ہاؤس بنا کے گفٹ کیا آصف علی زرداری کو, بیریٹ آن لاہور. اب اس کا کیا حساب ہے بلاول ہاؤس؟ اب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ہلکا پلکا کہیں نہ کہیں سے یہ بات آنا شروع ہوئی کہ نہیں اس کے ہم آہستہ آہستہ پیسے دے رہے ہیں, یعنی کہ ملک ریاض نے قسطوں پہ دیا ہوا گھر بنا کے. آپ نے وہ گھر دیکھا ہوا, کبھی گئی بلاول ہاؤس آپ؟ وہ قلعہ نما گھر ہے, ٹھیک ہے, اور بہت بڑا رقبہ ہے جس پہ وہ گھر بنا کے دیا ملک ریاض نے. کیوں گفٹ کیا مثلاً, کیوں کیا؟ آپ اس بات کو اس طرح کر لیں کہ ملک ریاض جو ہے وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی فرح گوگی کو بشرا بی بی کے لیے ہیرے کی, ڈائمنڈ کی انگوٹھی, سیٹ, جیولری کیوں دے رہے تھے؟ کیوں دے رہے, کس لیے دے رہے تھے, پوائنٹ کس وجہ سے دے رہے, ٹھیک ہے. اور القادر ٹرسٹ کی زمین انہوں نے کس لیے دی, کیوں دی؟
تو اس طرح کی صورتحال ہے. البتہ اطلاعات یہ بھی ہیں دبئی میں نہیں ہے, اور مالٹا کہا تھا آپ نے؟ میری اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے کوئی تیاری کر لی گئی ہے, اور انہیں پاکستان جو ہے لایا جا سکتا ہے گرفتار کر کے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ظاہری بات ہے ان کے اکلوتے صاحبزادے علی ریاض ملک بھی یہاں سے مفرور ہیں, اور ان کی تمام تر جو مینجمنٹ ہے اس وقت وہ تتر بتر ہے. ملک کے جو اندر ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے, ان کے دفاتر جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں اور یہ اسکرین سے بالکل غائب ہیں. اور سم تھنگ قریشی فلاں 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 جو دبئی میں ہیں وہ بھی غائب. ٹھیک ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت. سر آپ نے کہا تھا مالٹا ہے اور وہاں پہ ٹریٹی نہیں ہے انٹرپول کی, نہیں پاکستان میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ نہ ہو, اس لیے گئے ہوں, اس لیے گئے ہوں. مالٹا ایک ایسی کنٹری ہے, ویسے تو یہ میرا بڑا فیوریٹ فروٹ ہے مالٹا, لیکن بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے ملک کے جو اب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, جب نہیں تھے ایسے بھی کئی نام ہیں انہوں نے اپنی فیملیز کی مالٹا کی جو ہے وہ نیشنلٹیز لے رکھی ہیں کہ کبھی بھی اگر جانا ہو تو پھر مالٹا بہتر ہے. ٹھیک ہو. اور یہ اورنج کلر کا نہیں ہے, یہ مالٹا کنٹری کا نام ہے. تھینک یو فار شیئرنگ دس. عائشہ ثنا کی بات کرتے ہیں جو کہ مشہور اداکارہ ہیں پاکستان کی. ان کی گمشدگی کی خبریں چل رہی ہیں, کیا ریومرز ہیں اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے؟ عائشہ ثنا بڑی زبردست آرٹسٹ ہیں, پاکستان کی اداکارہ ہیں, ٹی وی ہوسٹ ہیں, اور زیادہ وہ ان کا ایک وائرل ہوا تھا کلپ برائٹ کرو, یاد ہے آپ کو؟ اچھا, ادروائز عائشہ ثنا کھاتے پیتے گھر سے بلونگ کرتی ہیں, اور گلبرگ میں ان کی اپنے نام پہ پراپرٹیز ہیں حسین چوک کے پاس غالباً, اور جہاں پہ آج کل وہ آہد پلازا بھی ہے اور وہ آئس کریم پارلر اور سارے وہ بنے ہوئے. لیکن حیرت انگیز طور پہ ایک واقعہ ہوتا ہے. عائشہ ثنا جو ہے جوائن کر لیتی ہے استاد راحت فتح علی خان, اور وہ ان کے تمام آپ وہ نکال کے دیکھ لیں چند سال پہلے کے جتنے غیر ملکی دورے ہیں کارپوریٹ شوز یہاں کے ہیں, عائشہ ثنا استاد راحت فتح علی خان کو سٹیج پہ اناؤنس کرتی تھی ان کی انٹری. انہوں نے RFA کے جو ادارہ ہے راحت فتح علی خان, اس کی وہ آپ سمجھ لیں کہ امپلائر ہو گئی. ٹھیک ہے, پرماننٹ ایگریمنٹ ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف شوز کر رہی تھیں اور بڑا ان کے پاس کام ہوتا تھا, اور ان کا بڑا اچھا ایک نیٹ ورک تھا. اور اس وقت کے MD PTV یوسف بیگ مرزا کی وہ بیوی رہی اس سے پہلے, اور وہ ایک تعلقات کے حوالے سے اور ادروائز ایک اسٹرانگ خاتون تھی. کام شام جو جس کو کہتے ہیں نا وہ کھو کے بھی لے لیندی سی, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اور اس نے ہوسٹ کرنا ہے یا کوئی شو بن رہا ہے تو وہ لے لیتی تھی, باوجود اس کے کہ جب علیحدگی بھی ہو گئی یوسف بیگ مرزا سے ان کی. اچھا, ایک غالباً ان کی چھوٹی بیٹی تھی. اب جو ہے وہ اور ادھر بھی ان کا کام بڑا سیٹ, اور وہ پورے غیر ملکی دورے کر رہی ہیں, UK, یورپ, امریکہ, مڈل ایسٹ, سارا استاد راحت فتح علی خان کے ساتھ وہ ٹریول کر رہی ہیں, اور پرماننٹ وہ حصہ بن گئی استاد راحت فتح علی خان گروپ کی عائشہ ثنا. اس کے بعد اچانک سے یہ ہوتا ہے, اور یہ بڑی ایک حیرت انگیز سی بات ہے کہ میں نے آپ کو ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بتایا, وہ بڑے اچھے خاندان سے بلونگ کرتی ہیں, اور کیریئر بھی بتایا کتنا زبردست اور سکسیسفل کیریئر ہے, پیسے ویسے کی کبھی. اور مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے, مجھے اب باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ان کا گھر اتنا خوبصورت تھا, اپنا ذاتی گھر لاہور میں, جو وہ شوٹنگز کے لیے رینٹ آؤٹ کیا کرتے تھے. یعنی کہ وہ کتنا خوبصورت بنا ہوگا جو ڈراموں اور فلموں کے لیے لوگ شفٹوں میں لیتے تھے. تو اس طرح کی رہن سہن اور لائف سٹائل یہ تھا. اب اچانک ایک بڑی عجیب واقعہ ہوتا ہے, بتائیے. وہ یہ ہوتا ہے کہ عائشہ ثنا, مجھے اب کچھ نام یاد آ رہے ہیں, ایک وہ ہمارے فرینڈ ہی ہیں سوشل میڈیا پہ, علی معین, ان کی مسز جو تھیں وہ PTI میں تھیں, لیکن علی معین جو ہیں ان کا کافی تعلق حمزہ شہباز شریف سے کافی دوستی یہ ہو گئے. اور اس طرح کے اور بھی 3-4 نام ہیں جن کو میرے ذہن میں آ جائیں گے. یہ ایک نا حلقہ باب تھا عائشہ ثنا کا, جو ویک میں ایک دفعہ یہ اکٹھے ہوتے تھے, گیٹ ٹوگیدر, کھانا پینا, پارٹی, یہ وہ سارا ہوتا تھا. عائشہ ثنا نے کچھ لوگوں سے ادھار پیسے مانگے,
اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یہ جو کمیٹی سسٹم ہوتا ہے کچھ یہ سسٹم تھا. تو عائشہ ثنا ان سب کے بقول 4 سے 5 لوگوں کے بقول کوئی 10 سے 12 کروڑ روپیہ ان سے اکٹھا کر کے ادھار کے نام پہ, ایک اپنی باری سے پہلے کمیٹی لینے کے نام پہ, کسی لون کے نام پہ, ضرورت بتا کے اس طرح کچھ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے, اور اچانک عائشہ ثنا اپنے موبائل بند کر کے بھاگ گئے, ملک سے باہر چلے گئے. اور میری جو شروع کی اطلاع تھی اس میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ یو کے ہیں, انگلینڈ کے کسی سٹی میں, بریڈ فورڈ, برمنگھم, اس طرح کی کوئی سٹی ہمیں بتائی گئی تھی. تو وہاں شفٹ ہو گئی. تو اچھا بڑی حیرت انگیز بات تھی یہ نا کہ ایک اتنی ریناؤنڈ خاتون اور ویل ریپیوٹیڈ اور کریڈیبلٹی اور سارا, اور کام شام کا کوئی پرابلم کبھی اس خاتون کو میں نے نہیں دیکھا کہ کام اس کے پاس نہ ہو. تو اب یہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا, جس میں یہ علی معین سم تھنگ اسی طرح کا نام ہے ان کا, اور ایک ڈاکٹر ہے وہ, کچھ لوگوں نے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے پیسے لے کے بھاگ گئی, اور پولیس اسٹیشن چلے گئے. چیکس بھی ہیں جو باؤنس ہو گئے.